آج ہم آپ کو ایک خوبصورت سی چھوٹے سی دشا کی کہانی سناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے پیارے سے گاؤں میں پکشی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں ایک لوسی کبوتر کا بھی گھر تھا۔ لوسی کبوتر اور ٹنی اور اس کا پتی دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ لوسی کبوتر ایک غریب پکشی تھا اور یہاں ٹنا ایک امیر پکشیوں میں شامل کیا جاتا تھا کیونکہ اس کی ایک جوتی کی بڑی دکان تھی اور وہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اسی طرح دن اچھے گزرتے گئے۔ ایک دن ٹنا جا کر لوسی کبوتر سے کہتا ہے، ارے دوست، میں اپنا جوتی کا کاروبار آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دو تو میں تاکہ کچھ اچھا سا بزنس کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں میرا کاروبار پوری جگہ پر پھیلا ہو اور ہر کوئی مجھے جانتا ہو اور میں غریب پکشیوں کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میرے یار، میں تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں۔ ارے تم وہ ساتھ والے جنگل میں جا کر ایک بڑی سی دکان لگا دو۔ وہاں جوتی کی دکان بالکل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا وہاں کاروبار اچھا چل جائے گا۔ اچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو میرے دوست؟ ہاں ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم وہاں لگاؤ گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ میرا تو تمہیں صرف یہ مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ ٹنا یہ کچھ سوچ کر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ٹنا دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنا ایک باکس لوسی کبوتر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ارے یار، تم میرے اس باکس کی حفاظت کرنا اور میرا اس میں کچھ ضروری سامان ہے۔ میں جب واپس آ جاؤں گا تو پھر لے جاؤں گا۔ ارے ٹنے، بالکل فکر مت کرو۔ تم اس کی بالکل فکر مت کرو، میں اسے بہت سنبھال کے رکھ لوں گا اور تم بے فکر ہو کر اپنے کام پہ نکل جاؤ۔ اسی طرح کچھ ہی دن گزر جاتے ہیں اور ٹنی کی واپسی جلدی نہیں ہوتی۔ اور ایک دن لوسی کبوتر کی پتنی کہتی ہے، ارے بات تو سنیں میری، مجھے لگتا ہے اس باکس میں کوئی قیمتی سامان ہے جو ہمارے حوالے کر کے گیا ہے۔ آؤ اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ارے نہیں، ہم کسی کی امانت کو اس طرح سے نہیں کھول سکتے۔ وہ میرا بہت پیارا دوست ہے، میں اس کی امانت کو اس طرح سے نہیں کھولوں گا۔ ارے آپ تو ڈرتے ہی رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ہم کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر واپس رکھ لیں گے۔ بس میں اس باکس کو دیکھ کر سوچتی رہتی ہوں پورا دن، ارے اس میں ہوگا کیا آخر۔ ارے ببلی، تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیارا دوست ہے وہ، اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، میں اس کی امانت میں بالکل خیانت نہیں کروں گا۔ تم اس بات کو بارا مت کرنا، مجھے بہت برا لگا ہے تم نے آج ایسے بولا ہے۔ ارے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں اس کے باکس سے کچھ چرانے لگی ہوں، آپ تو بس ڈرتے ہی رہنا۔ ارے نہیں ببلی، تم اسے ہاتھ مت لگاؤ، مت اسے کھولنا۔ تم میری بات سن لو ببلی، اسے مت کھولنا۔ ببلی اپنی پتی کی بات بالکل نہیں مانتی بلکہ وہ اس باکس کو کھولنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ارے یہ ببلی تو پاگل ہی ہو گئی ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہی۔ میرا دوست مجھ پر کتنا اعتبار کرتا ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا اعتبار مجھ سے اٹھ جائے گا۔ ارے ببلی سنو تو صحیح، ارے سنو تو صحیح، ارے چلو جا کر میں بھی دیکھ لیتا ہوں، ارے اس کا اتنے دن سے کیا ارادہ بن رہا ہے۔ چلو باکس کو میں کھول کر اس کو دکھا دیتا ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے ہی بند کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بات کہہ کر لوسی کبوتر بھی باکس کو کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں رکھا ہوا وہ باکس ہے۔ ارے یہ باکس ہے، ارے اگر میرے دوست کو شک ہو گیا تو؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، کھولو تو صحیح۔ جیسے ہی وہ باکس کھولتے ہیں، وہ تو ہیرے اور سونوں سے بڑا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا؟
ان کی آنکھیں دونوں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ارے اتنا سارا سونا، ارے اتنے قیمتی موتی میں نے تو پہلی بار دیکھے ہیں۔ ارے لوسی، آؤ ایسے کرتے ہیں، اس باکس کو ہم خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ببلی کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس باکس کو خود ہی رکھنے کا منصوبہ بنانے لگتی ہے۔ ارے لوسی، ایسا کرتے ہیں، جب تمہارا دوست آئے گا اسے بتا دیں گے تمہارا باکس ہمارے گھر سے کسی نے چوری کر لیا ہے، اور اس طرح اسے شک بھی نہیں ہوگا اور اتنا سارا خزانہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ ارے تمہارا دوست ٹنا، وہ تو بہت ہی بڑا کاروباری انسان ہے، وہ ایک دن اس سے بھی زیادہ سونا کما لے گا اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے سارے گہنے اور جواہرات کو دیکھ کر لوسی کا بھی دل لالچ سے بھر جاتا ہے۔ وہ دونوں پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست کو یہی کہیں گے کہ باکس ہمارے گھر سے چوری ہو گیا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ٹنا لوسی کبوتر کے پاس اپنا باکس لینے آتا ہے۔ ارے یار، تم نے جو مشورہ دیا تھا دوسرے گاؤں میں اپنی دکان کھولنے کا، ارے یار میری دکان تو وہاں بہت ہی اچھی چلنے لگی ہے۔ ارے میں نے سوچا ذرا اس میں اور زیادہ انویسٹ کر لوں، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرا وہ باکس دے دو۔ ارے یار، وہ باکس تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو لوسی؟ ارے یار، مجھے تمہیں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میں تمہاری امانت کو سنبھال نہیں سکا، وہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی اور وہ باکس تمہارا کوئی چور اٹھا کر لے گیا ہے۔ ارے ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ ارے لوسی، کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں میرے بہت زیادہ قیمتی سامان تھا۔ ارے ٹنے، ہمیں کیا پتا اس باکس میں کیا تھا، لیکن ہمارا گھر سے چوری ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہمارا سامان بھی چوری ہو گیا ہے۔ ارے لوسی، یہ تو تم نے بہت ہی بری خبر سنائی۔ آخر ٹنا کیا کرتا؟ وہ لوسی کو کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ پیارا دوست تھا، اس لیے اسے کچھ کہے بغیر وہ اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک رات لوسی کبوتر کے ہاں سے وہ باکس سچ میں چور آ کر اٹھا کر لے اڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ چور جنگل سے جا رہا تھا، ٹنا درخت پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ سے باسکٹ نیچے چھوٹ جاتی ہے۔ ارے یہ باکس تو میرا لگتا ہے، چور اٹھا کر لے کے جا رہا تھا۔ ارے میرے دوست نے سچ ہی کہا تھا کہ یہ چور نے میرا باکس چوری کر لیا ہے۔ جا کر میں لوسی سے سوری کہہ دیتا ہوں، اس کو میں نے بہت کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے۔ جا کر اپنے دوست کو بتاتا ہوں میرے خزانے والا باکس مجھے مل گیا ہے، جنگل سے چور اٹھا کر لے کے جا رہا تھا۔ ارے آج اگر مجھے کام سے دیر نہ ہوتی تو یہ باکس مجھے کبھی نہ ملتا۔ اسی طرح ٹنا، یہ کیا، آج تو سچ مچ میں وہ خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ ارے اس سے اچھا تھا ہم اسے اپنے دوست کو واپس ہی کر دیتے، اپنے پاس رکھ کر تو ہمارے پاس بھی نہ رہا، آخر کس نے چوری کیا ہوگا۔ ارے ابھی تو ہم کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہی، اتنا سارا خزانہ ہمارے ہاتھ لگا تھا اور وہ بھی رات کو چور چرا کر لے گیا۔ ارے ببلی، میں نے کہا تھا۔ اتنے میں ٹنا کہتا ہے، ارے شاباش، تم لوگوں نے میرا باکس چھپا کے رکھا تھا اور مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ ارے نہیں ٹنے، ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، ویسے ہی نہیں، وہ ساری بات میں نے سن لی ہے، باکس تو مجھے مل ہی گیا ہے، جنگل سے جب وہ چور لے کر جا رہا تھا، آج رات میں لیٹ ہی گھر واپس آ رہا تھا، رستے میں وہ مجھے چور مل گیا اور وہ باکس پھینک کر چلا گیا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ میرا ہی خزانہ تھا، میں تو تم لوگوں کو بتانے آیا تھا کہ چور نے مجھے وہ باکس دے دیا ہے۔ میں نے سوچا تم لوگ یہ سن کر خوش ہوگے، لیکن یہاں تو کچھ الٹا ہی چل رہا ہے، میں نے تم پہ اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
آج کے بعد میں تمہارا بالکل دوست نہیں، مجھے دوست مت کہنا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹنا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لوسی کبوتر اپنے دوست سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اسی طرح لوسی کبوتر اور اس کی پتنی کو ان کی کیے کی سزا بھی مل جاتی ہے، اور ان کا دوست بھی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ کسی کی امانت کو بلکہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس پر اپنا دل پر لالچ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور آج کے بعد ہماری آنے والی ہر ویڈیو تاکہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔